السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، آپ سب کو میری طرف سے اور جی ٹی وی نیوز کی طرف سے دلی عید مبارک۔ میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر۔ ناظرین، آپریشن بنیان مرصوص مار کے حق میں افواج پاکستان نے دشمن کو بدترین شکست سے دوچار کیا، بالخصوص اس وقت جب 6 اور 7 مئی کی شب بزدل بھارت نے رات کے اندھیرے میں پاکستان میں مختلف مقامات کے اوپر اچانک حملہ کیا، اور اس کے بعد اسی سیکٹر میں، اسی علاقے کے اندر بھی، ان چیک پوسٹوں کے اوپر بھی بھارت نے اس زوم کے ساتھ کہ رات کا یہ پہر ہے اور یہاں پر بھی وہ پاکستان میں ان علاقوں پہ اٹیک کرے گا اور ہمیں کوئی بڑا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جیسا کہ 6 اور 7 مئی کی شب کو ہی جس طریقے سے افواج پاکستان کے بہادر سپوتوں نے بھارت کو دندان شکن جواب دیا، اس علاقے میں بھی یہاں ان چیک پوسٹوں کے اوپر بھی لائن آف کنٹرول کے اوپر بھارت کی جو لائن آف کنٹرول کے اوپر سیز فائر کی خلاف ورزی تھی، جو بلا اشتعال فائرنگ تھی، گولہ باری تھی، اس کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ اور آپ جان کر حیران ہوں گے کہ رات کے اس پہر بھی افواج پاکستان کے جوان مکمل طور پر الرٹ تھے، اور کچھ ہی گھنٹوں کے اندر یہاں دشمن کے چیک پوسٹوں کو اس طریقے سے نشانہ بنایا گیا ٹارگیٹڈ وے میں کہ یہاں پر اس کو وائٹ فلیگ لہرانا پڑا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وائٹ فلیگ لہرانے کا مقصد کہ ہم نے شکست تسلیم کر لی ہے، ہمارا بھاری نقصان ہو چکا ہے، لہٰذا ہم پر مزید بمباری مت کیجیے۔ تو یہاں پر اور بہت سی کامیابی کی داستانیں رقم کی گئیں۔ تو اس لیے عید کے اس موقع کے اوپر جب آپ سب اپنے اپنے گھروں میں اپنے پیاروں کے ساتھ عید کی خوشیاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ یہاں پہنچے اور ہم عید منائیں گے اپنے پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ، جہاں پہ وہ آج بھی ہم سب جب اپنی عید کی خوشیاں منا رہے ہیں تو پاکستان کے دفاع کو جنہوں نے ناقابل تسخیر بنایا ہوا ہے، وہ جوان جب دشمن پاکستان کی طرف جب بھی میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جوان اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ ہم وقت گزاریں گے، آگے چلیں گے اور وہاں پر مختلف جوانوں سے بات کریں گے وہ کیسے اپنے آپ کو ہر لمحہ تیار رکھتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں، اور دشمن کو جواب دینے کے لیے وہ کس طرح تیار ہوتے ہیں، ان کا جذبہ، حوصلہ، عزم کیا ہے۔ تو یہ سب بتائیں گے اور آپ کو، اور اس کے ساتھ میں بتاؤں گا جہاں پر اس وقت موجود ہوں، آپ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں، میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے، جہاں پر پیچھے یہ جو فلک بوز کچھ پہاڑ دکھائی دے رہے ہیں، یہ مقبوضہ کشمیر کی پہاڑیاں ہیں، یہ بڑا سینسٹیو علاقہ، یہ پوسٹیں تصور کی جاتی ہیں، اور بھارت نے 6 اور 7 مئی کی رات کو اسی علاقے کے اندر بڑی شدید قسم کی شیلنگ کی تھی، لیکن پھر ہم نے ان کو جس طریقے سے منہ توڑ جواب دیا وہ بھی پھر دنیا نے دیکھا۔ تو ہم آگے چلیں گے، فارورڈ پوسٹ کے اوپر اپنے جوانوں سے بات کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے کے ساتھ دشمن کی پوسٹوں کو ہم نے کامیاب طریقے سے نشانہ بنایا کہ ان کی توپیں، ان کی بندوقیں خاموش ہو گئی تھی۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین۔ ہم پہنچے ہیں لائن آف کنٹرول کی ایک فارورڈ پوسٹ کے اوپر، اور یہ وہی علاقہ ہے جب 6 اور 7 مئی کی شب بزدل دشمن نے رات کے اندھیرے میں اچانک یہاں پر حملہ کر دیا، جس طرح دیگر مقامات پر کیا گیا، اور یہاں پر بھی بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری شروع کر دی۔ تو یہاں پر ہم پاک فوج کے جوانوں سے بات کریں گے کہ وہ اس رات کے اس لمحے کس طریقے سے تیار تھے، چونکہ پاک فوج کے جوان دن ہو یا رات ہو، آندھی ہو یا طوفان ہو، وطن عزیز کے دفاع کے لیے، پاکستان کی سرحدوں کی دفاع کے لیے ہر وقت ہر لمحہ تیار دکھائی دیتے۔ یہی ان کی پروفیشنل اپروچ ہے کہ جب کبھی بھی دشمن نے میلی آنکھ سے دیکھا، کوئی شرارت اس کو سوجی یا حملہ کیا، تو پھر اس کو منہ توڑ جواب دیا گیا جو وہ سالوں یاد رکھتا ہے۔ اور ایسی ہی صورتحال 6 اور 7 مئی کی شب تھی جب پاک فوج کے جوانوں نے یہاں پر لائن آف کنٹرول کی ان فارورڈ پوسٹ کے اوپر بھی دشمن کو بھرپور انداز میں جواب دیا، چونکہ یہاں بڑا چیلنج تھا، چونکہ یہاں پر بڑی تعداد کے اندر سویلین بھی یہاں پر مقیم ہیں۔ تو یہ بڑا ایک چیلنج تھا جب بھارتی فوج اندھا دھند فائرنگ کر رہی تھی، تو ان کی توپوں کو، ان کی چیک پوسٹوں کو خاموش کرانا بھی ضروری تھا، اور دوسری طرف مقبوضہ کشمیر میں، بھارتی زیر تسلط کشمیر ہے، اس طرف میں سویلین آبادی کو وہ نشانہ نہ بنے، اس بات کا بھی دھیان رکھنا تھا۔ تو یہ بڑا ایک بڑا چیلنجنگ ٹاسک تھا۔ تو اس ٹاسک سے پاک فوج کے جوان کس مہارت کے ساتھ، کس حکمت عملی کے ساتھ نمٹے، تو یہ جاننے کے لیے، اور اس رات کیا منظر تھا، یہ آپ کو اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میجر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، سب سے پہلے تو بلکہ آپ کو عید مبارک، اور اس کے ساتھ ہم آپ کو جاننا چاہیں گے کہ 6 اور 7 مئی کی شب بزدل دشمن نے رات کے اندھیرے میں، رات کے آخری پہر، جب یہاں پر بلا اشتعال فائرنگ شروع کر دی، گولہ باری شروع کر دی، کیا منظر تھا، اور آپ کیا مینٹلی پریپیئر تھے، اور کیسے اس کو آپ لوگوں نے اور آپ کے جوانوں نے رسپونڈ کیا؟ جی دیکھیں، یہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے پیچھے فالس فلیگ جو اینیمی نے آپریشن کیا پہلگام میں، تو وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو جب یہ فالس فلیگ آپریشن ہوا اور پھر اس کے ساتھ ہی FIR ہوئی، اور ساتھ ہی اگلے 5 منٹ کے اندر پاکستان پہ الزام لگا دیا گیا، تو ہمیں تب سے پتہ تھا کہ ہمارا دشمن بہت مکار ہے اور وہ کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے۔ تو ہم پہلے سے ریڈی تھے،
اور ہم نے اپنی تیاری مکمل کی ہوئی تھی، اور زمانۂ امن میں ہم جو ہے اپنی کانٹیجنسیز بنا کے رکھتے ہیں. تو جب کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ہم جو ہے پہلے سے ریڈی ہوتے ہیں، اور ہماری جو تیاری ہے وہ 365 دن 24 گھنٹے مکمل ہوتی ہے، اور ہم فل فلیج تیار تھے. تو دا مومنٹ انہوں نے فائرنگ سٹارٹ کی 6 اور 7 کی درمیانی شب میں تقریباً 1:30 بجے فائر سٹارٹ ہوا. تو ہم نے اس کی بھرپور جوابی کارروائی کی، اور اس کا جو ہے نتیجہ یہ نکلا کہ صبح 6:30 پہ اینیمی کا پہلا فلیگ ہمارے سیکٹر کے سامنے، وائٹ فلیگ اینیمی نے ریز کر دیا کہ ابھی ہمارا بہت نقصان ہو چکا ہے، تو ہمیں تھوڑی رسپائٹ چاہیے. تو بینگ مسلم اور انٹرنیشنل لاز کو بھی دیکھتے ہوئے پھر جب اینیمی وائٹ فلیگ ریز کر لیتا ہے تو ہم پھر جو ہے اس کو پھر ہم تھوڑا رسپائٹ دیتے ہیں کہ تاکہ وہ اپنی اگر کیجویلٹیز ہیں تو وہ پیچھے لے جائے، یا جو بھی انہوں نے کرنا ہے وہ کریں. تو پھر ہم فائر روک لیتے ہیں جب وہ اپنا فلیگ ریز کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گھٹنے انہوں نے ٹیک دیے ہیں اور ابھی مجبور ہیں، اور ابھی وہ مزید فائر نہیں کر سکتے. جو اطلاعات ہمیں موصول ہوئیں بھارتی سائٹ کے اوپر بڑی تعداد کے اندر بھارتی فوجی ہلاک ہوئے، اگرچہ کہ پاک فوج کے جوان بھی انہوں نے یہاں پہ کچھ جام شہادت نوش کیا، سویلین آبادی کو انہوں نے نشانہ بنایا، کچھ سویلین بھی شہید ہوئے. لیکن جو فوج پاکستان کی جو خاصہ ہے، جو ہم مسلم پاک فوج کا خاصہ ہے کہ جب بھی کوئی جوان شہید ہوتا ہے، زخمی ہوتا ہے، کوئی سویلین شہید ہوتا ہے، تو یہ ہمارے جو جذبہ ہے اس کے اوپر مزید کیا اثر انداز ہوتا ہے. یہ جی دیکھیں، جو ہندوستان ہے وہ ہمارا ازلی دشمن ہے، اور جو مین ہمارا جو ڈسپیوٹ ہے وہ کشمیر کا ایشو ہے، جس کے بیچ میں ہم آلموسٹ 4 جنگیں لڑ چکے ہیں. تو جب یہ ہمارا جذبہ جو ہے، جب انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوتی ہے تو وہ ہمارا جو اگر 100% ہے تو وہ 200% ہو جاتا ہے. تو ہم اتنے جذبے سے لڑتے ہیں، اور یہ اسی جذبے کی عکاسی کرتا ہے کہ جو ہم نے مارکہ حق میں جو اینیمی کو، دشمن کو نقصان پہنچایا، وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جو ہمارا مورال ہمیشہ ہائی رہتا ہے، اور خاص کر انڈیا سے لڑتے ہوئے ہمارا مورال اور زیادہ ہائی ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، میں آج ہم سب پاکستانی مجھ سمیت عید کی خوشیوں میں بھی ہیں، اور کچھ اپنے گھروں میں خوشیاں عید سیلیبریٹ کی، مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں، گیٹ ٹوگیدرز ہو رہے ہیں، کھانے کھائے جا رہے ہیں. تو سب لوگ ایک پیسفل مائنڈ کے ساتھ اور فخر کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس مارکہ حق میں، آپریشن بنیان مرصوص میں افواج پاکستان نے اس قوم کی سپورٹ کے ساتھ دشمن کو بدترین شکست سے دوچار کیا. اور آج سب لوگ جب عید کی خوشیاں منا رہے ہیں تو ان کی جو وہ امن کی وجہ سے ہیں، اور ان کی خوشیاں آپ کے قربانیوں اور آپ کے یہاں پر ڈیوٹی پہ مامور ہونے کی وجہ سے ہیں. تو آپ خود گھر سے دور ہیں، آپ عید کیسے منا رہے ہیں اور آپ کے کیا فیلنگز ہیں؟ دیکھیں، ہم جب سے فوج میں ہیں ہمیں یہی پتہ ہے اور یہی سکھایا بھی گیا ہے کہ میری یونٹ میرا گھر. جو یونٹ ہوتی ہے ہم اس میں زیادہ ٹائم گزارتے ہیں اپنا، ٹھیک ہے. تو ہم یونٹ کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، اور میرے خیال میں ایک پاکستانی آرمی جوان ہو یا افسر ہو، اس کے لیے اس سے بڑی فخر کی کوئی بات نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ملک کا دفاع کر رہا ہے، اور عید کے موقع پہ بھی وہ اپنے وطن کے دفاع کے لیے کھڑا ہے. تو یہ میرے خیال میں ہمیں کوئی اتنا زیادہ فیل نہیں ہوتا، یا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہمیں زیادہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے یہاں پہ کھڑے ہیں، اور ہمارے بہن بھائی اور جو ہماری فیملیز ہیں پیچھے، وہ پرسکون عید جو ہے وہ گزار رہی ہیں. بالکل صحیح. جی ناظرین، میں لائن آف کنٹرول کے اس فارورڈ پوسٹ پر موجود ہوں جو 6 اور 7 مئی کی رات کو، جہاں پر ایک فیصلہ کن مارکہ حق کے دوران ایک جنگ ہوئی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں، میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے، اور آپ کو یاد ہوگا 7 مئی کی صبح آپ کو ایک ویڈیو ملی تھی جہاں پر دشمن نے اپنی پوسٹوں کو جب دیکھا کہ تباہ ہو چکی ہیں، دشمن کا بھاری جانی نقصان ہو چکا تھا، تو اس نے وائٹ فلیگ لہرا دیے تھے. تو یہ وہ 2 پوسٹیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بھارتی زیر تسلط مقبوضہ کشمیر کا علاقوں کی وہ پہاڑیاں ہیں. 2 پوسٹیں ہیں جہاں پر پاک فوج کے جوانوں نے جب رات کے تاریکی میں بزدل دشمن نے حملہ کیا تو پھر ایسا منہ توڑ جواب دیا گیا کہ ان کو وائٹ فلیگ لہرانا پڑا، اور پوری دنیا نے پھر وہ نظارے دیکھے. تو 6 اور 7 مئی کی رات یہاں پر ایک بڑا فیصلہ کن ایک مارکہ حق کے دوران ایک لڑائی لڑی گئی، اور پاک فوج کے جوانوں نے جس عزم کے ساتھ، جس حوصلے کے ساتھ یہاں پر دشمن کا مقابلہ کیا، وہ میں الفاظ بھی شاید نہیں بیان کیا جا سکتا. جو یہاں پہ ہم نے مقامی لوگوں سے بات کی اور پاک فوج کے جوانوں سے بات کی، اور اس کے ساتھ بڑھ کر یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ اس وقت میں موجود ہوں، اور وہ میرے ساتھ وہ جوان بھی موجود ہے جس نے بھارتی کوڈ کاپٹر کو مار گرایا تھا، جو اس نیت کے ساتھ، اس کوشش کے ساتھ اس علاقے میں داخل ہوا تھا کہ جاسوسی کرے، کچھ معلومات کٹھی کرے کہ پاک فوج کے جوانوں کی یہاں پر پوزیشن کیا ہے، ان کے انتظامات کیا ہیں. تو پھر پاک فوج کے وہ جوان جو دشمن کی ہر نقل و حرکت کے اوپر، ان کی ہر ایکشن کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس کوڈ کاپٹر کو بھی مار گرایا تھا. تو وہ نوجوان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے.
وہ پاک فوج کا جوان موجود ہے جس نے اسکواڈ کاپٹر کو مار گرایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مار کے حق کے اس رات اس جنگ کے اندر دشمن کے خلاف بھرپور طریقے سے اسی مقام کے اوپر انہوں نے جنگ بھی لڑی، غازی ٹھہرے، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا 6-7 مئی کی شب جو بڑی کرٹیکل سچویشن تھی، دشمن نے رات کی طریقے میں حملہ کیا، تو آپ کیا اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ بزدل دشمن رات کے طریقے میں ایسا حملہ کر سکتے ہیں، اور اس وقت آپ کی تیاری کی تھی کیا تھی، اور کیسے آپ نے اس رات چند گھنٹوں کے اندر اتنا زبردست اس کو منہ توڑ جواب دیا کہ اس کو وائٹ فلیگ لہرانا پڑ گیا تھا؟ بہت شکریہ۔ فرسٹ آف آل 6 اور 7 مئی کی رات کو 1965 کی طرح دشمن دوبارہ ایک دفعہ سمجھ بیٹھا تھا کہ پاکستان آرمی سو رہی ہے، لیکن ان کو 6 اور 7 مئی کے بعد صبح سفید جھنڈے لہرانے کے بعد اس بات کا اندازہ ہوا کہ پاکستان آرمی سو نہیں رہی بلکہ ہمہ وقت جاگتی رہتی ہے۔ ہماری تیاری سال کے 365 دن ہوتی ہے، ہماری تیاری صرف اس رات نہیں تھی کہ بھارت ہم پر حملہ کرے گا اور ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے، بلکہ ہم ہر حال میں ہر وقت ہمہ وقت تیار رہتے ہیں دشمن کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے۔ جو آپ نے کوڈ کاپٹر کا ذکر کیا، تو جارحیت کے صورتحال میں دشمن مختلف قسم کے کوڈ کاپٹر اڑاتا ہے۔ اس علاقے میں کوڈ کاپٹر کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، کچھ کوڈ کاپٹرز آرمڈ ہوتے ہیں جس کے اوپر سے اینیمی ہماری پوسٹوں پہ حملہ کر سکتا ہے، اور کچھ کوڈ کاپٹر جو ہوتے ہیں وہ ریکانیسنس کے لیے استعمال ہوتے ہیں تاکہ دشمن ہماری پوسٹوں کو دیکھ سکے اور دشمن دیکھ سکے کہ ہماری کیا تیاری ہے تاکہ اس حساب سے ہم پر حملہ کر سکے۔ 8 مئی کے دن مغرب سے چند وقت پہلے دشمن کے کوڈ کاپٹر ہمارے علاقے میں اڑ رہا تھا، اور ہمارے جو اینٹری ڈرون سسٹم ہے اس نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا، اور ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد ہم نے اس پر فائر کیا اور اس کو مار گرایا۔ اور نہ صرف ہم نے اس کو مار گرایا بلکہ اس کو مار گرانے کے بعد ہمیں اس کوڈ کاپٹر سے کچھ ایسا مواد بھی ملا جس کو دیکھنے کے بعد ہم اپنی جو آنے والی جنگی ہماری صلاحیتیں ہیں ہم ان کو مزید امپروو کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس قسم کا مواد اس سے ملا۔ بالکل ایک لاسٹ کویشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گا، جو ہم نے یہاں پہ سچویشن دیکھی ہے، دونوں طرف سویلین آبادی ہے، اس طرف بھی ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں ان کی رہائشیں ہیں، ان کے گھر ہیں، جب دشمن یہاں پہ بلا احتیاط اندھا دھند فائرنگ کرتا ہے، شیلنگ کرتا ہے، گولہ باری کرتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ معصوم سویلین شہری اس کا نشانہ بن رہے ہیں، بچے نشانہ بن رہے ہیں، خواتین اس کا نشانہ بن رہی ہے، لیکن جب آپ دشمن کو جواب دیتے ہیں تو آپ کیسے اپنے دشمن کے اس چیلنج کو جواب دینے کے چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ کوئی مقامی شہری بھی اس کا نشانہ نہ بنے، کوئی معصوم شہری نشانہ نہ بنے، اور دشمن کی توپ کو، دشمن کی پوسٹ کو بھی تباہ کرنا ہے، تو کیسے یہ اسٹریٹجی طے کرتے ہیں، کیسے اس چیز کو، اس ٹارگیٹ کو، اس چیلنج کو اچیو کرتے ہیں؟ بیسیکلی یہ ہماری ٹریننگ کا حصہ ہے کہ ہم اس جاہریت میں ہماری ٹریننگ کا حصہ ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ آپ نے سول آبادی کو نشانہ بنانا ہے۔ ہم ایک کنٹرول فائر کے تحت صرف دشمن کی پوسٹوں کو نشانہ بناتے ہیں، اور جس طرح دشمن ہم پر فائر کرتا ہے ہم اسے ایک سٹیپ اپ دشمن پر فائر کرتے ہیں اور صرف پوسٹوں کی نشانہ بناتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پر کافی سویلین لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ایک بزدل قوم ہے۔ ہم نے جب ان کو 6 اور 7 مئی کی صبح جب سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور کیا تو اس کے بعد ان کے پاس اور کوئی حل نہیں بچا، انہوں نے ہماری سول آبادی پر شیلنگ شروع کر دی، جس کی وجہ سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑا، لیکن ہم ایک پروفیشنل آرمی ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اپنی ٹریننگ سے ہم، کیونکہ اس پر جو کشمیری لوگ ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم کیسے ان پر حملہ کر سکتے ہیں، تو ہماری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی سول آبادی کو نقصان نہ پہنچے اور صرف ان کی پوسٹوں کا نشانہ بنے۔ یہاں پر کچھ اور جوان بھی موجود ہیں، غازی ہیں، جنہوں نے اس رات اس جنگ میں حصہ لیا اور فتح یاب ہوئے، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عید کے اس موقع کے اوپر آپ کے کیا جذبات ہیں؟ آپ اپنی فیملی سے دور ہیں، عید یہاں منا رہے ہیں، تو کیسا فیل ہو رہا ہے، بالخصوص جب اس جنگ کے اندر آپ فتح بھی حاصل کر چکے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں ہم کہ ہمیں اللہ پاک نے اتنی بڑی کامیابی سے نوازا۔ شروع سے بچپن سے یہی ایک خواہش تھی کہ جب بھی موقع ملے اور ہم اس دشمن کا منہ توڑ جواب دیں، اور اللہ پاک نے ہمیں یہ عزت بخشی، اور یہی ہے کہ ہماری یہ یونٹی ہمارا گھر ہے، ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے اپنے بڑیوں، اپنی اسکاڈیوں کے ساتھ یہاں پہ عید منانا۔ آپ سے میں جاننا چاہوں گا، جب جنگ لڑ رہے تھے آپ، اس وقت کیا جذبہ تھا، کیا ذہن میں خیالات تھے، اور جنگ جیتنے کے بعد آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ الحمدللہ بہت خوشی محسوس ہوئی، ہمیشہ دل میں یہ خواہش تھی کہ اس دشمن کے ساتھ کبھی سامنا ہو، تو وہ بہت جلدی پوری ہوئی۔ بہت فخر محسوس ہو رہا ہے اس مارکے کا حصہ بننے کا، تو آئندہ بھی اگر اس نے اس طرح کی کوئی بزدلانہ حرکت کی تو اس کو اس کا دگنا جواب ملے گا۔ عید کے اس موقع کے اوپر آپ اپنی فیملی کو اور پاکستانیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی الحمدللہ، جب تک افواج پاکستان سینہ تان کے سرحدوں پر موجود ہیں تو ہماری قوم کو آرام سکون سے زندگی بسر کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ الحمدللہ وہ سکون سے اپنی نیند پوری کریں، سکون سے میٹھی نیند سوئیں۔ جب تک ہم ادھر سرحد پر موجود ہیں تو ان کو دشمن چھو بھی نہیں سکتا۔
जी नाज़रीन, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल की फॉरवर्ड पोस्ट की एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जिसे हम बंकर कह सकते हैं, और इसके बिल्कुल सामने मकबूजा कश्मीर का इलाका है, उसकी दुश्मन की चेक पोस्टें, वो 2 चेक पोस्टें जहाँ पर 7 मई की सुबह दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, दुश्मन की चेक पोस्टों को तबाह किया गया और उसने वहाँ पे वाइट फ्लैग लहरा दिया था। वो बिल्कुल मेरे सामने, उन्हें मैं देख सकता हूँ, और पूंछ शहर भी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ से। तो यहाँ पर एक बंकर बनाया गया है जो कि दुश्मन के जवाबी हमलों से बचने के लिए और यहाँ से फिर उसको मुअस्सर जवाब देने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसी मोस्ट क्रिटिकल लोकेशन के ऊपर जवान भी आपको देख सकते हैं, पाक फ़ौज के जवान किस तरह अलर्ट है किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए। तो उससे बात करते हैं, इस लोकेशन के ऊपर क्या आपकी तैयारी है और जो आपकी पोजीशन है इस बंकर के अंदर मौजूद, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम जो भी पोजीशन है मेरी, बहुत मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हर टाइम जो मेरा दुश्मन सामने है वो किसी टाइम भी इधर से हमला कर सकता है, तो मैं इस हर टाइम अलर्ट रहता हूँ। इधर जो भी मेरे साथ के जवान हैं वो पीछे से हर टाइम रेडी होते हैं कि कोई भी किसी टाइम मसला बन सकता है, तो हम उनको भरपूर जवाब दे सकें। हमारे सामने 2 ऐसी चेक पोस्ट उनकी पोस्टें हैं कि जिनको हम इधर से टारगेट कर सकते हैं, तो उनको पहले भी भरपूर जवाब दिया इधर से। और अगर अभी भी कोई नकल हरकत करते हैं उधर से, तो इधर से हमें से बहुत से क्लियर नज़र आता है इधर से। नाज़रीन, ये पाक फ़ौज के जवान हैं जो इस वक्त दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बिल्कुल खड़े हैं। वो दुश्मन जो मार्का हैक ऑपरेशन बनियान महसूस में बदतरीन शिकस्त से 2 चार हो चुके हैं, और अब सोच नहीं सकता कि वो इस तरफ मैली आंख से देखे या कोई दोबारा फायर करने की कोशिश करे। लेकिन उसके बावजूद पाक फ़ौज के जवान, दिन हो या रात हो, कोई भी दिन का लम्हा हो, अपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बायस इन बंकर्स में, इन पोजीशंस पे, इन फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर हर लम्हा तैयार हैं ताकि वतन अजीज़ के एक एक इंच का दिफा किया जा सके। जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल की उस फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर जहाँ पे मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके। ये बिल्कुल सामने, जो सामने आपको एक ग्रीन एक घर नज़र आ रहा है, उसके बिल्कुल दूसरी तरफ दरिया के नीचे उस पार तो आप देख सकते हैं कि 6 और 7 मई की शब इतने करीब थी दुश्मन की चेक पोस्टें, जब रात को बुज़दिल दुश्मन ने अचानक यहाँ पर सिविलियन आबादी के ऊपर यहाँ पर गोलाबारी शुरू कर दी, बिला इख्तियार फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 3 सिविलियन शहीद हुए और 8 शदीद ज़ख्मी हुए। तो यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, मकामी अफराद के भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उस रात उनकी क्या जज्बात थे। जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, 6-7 मई को बुज़दिल दुश्मन ने रात के अंधेरे में हमला किया और 3 यहाँ के मकामी अफराद शहीद भी हुए, तो आप लोगों में क्या उस वक्त सूरत हाल थी? कोई डर खौफ था या एक जज्बा था कि दुश्मन का मुकाबला करना है और इस मरतबा उसको मुंह तोड़ जवाब देना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि 6 और 7 मई की दरमियानी रात को जिस वक्त हमारे दुश्मन भारत ने यहाँ पर भी शदीद किस्म की गोलाबारी उन्होंने शुरू कर ली, और इसके नतीजे में हमारे 3 लोग शहीद हुए और 8 लोग ज़ख्मी भी हुए। लेकिन मैं आपको ये हकीकत बयान कर रहा हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा लोगों में बड़ा एक जुनून देखा, एक बड़ा जज्बा देखा। लोग हर आदमी और हर ज़ुबान के ऊपर, वो मेरे पास वीडियो भी है, अगर आप वो चाहेंगे तो मैं आपसे वो शेयर भी करूंगा, कि रात की तहरीकियों में भी लोग बिल्कुल बॉर्डर लाइन के ऊपर जाकर ये नारा लगा रहे थे कि मसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। ये एक जज्बा था, एक जुनून था, और हर आदमी ये समझता था कि इस मरतबा उसने पूरी जदोजहद के साथ इस बुज़दिल दुश्मन का मुकाबला करना है और इसको ये सबक सिखाना है ताकि आइंदा ये पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से ना देखे। और इसकी बड़ी वजह यह भी है कि लोगों के अंदर, बॉर्डर लाइन के अंदर जितने भी पीरो जवान थे, ख़वातीन थी, हमारी माएँ बहनें थी, उन सब के अंदर एक जुनून था, एक जज्बा था, और हम हमेशा से मसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहे हैं। हमेशा इनकी मोहब्बतें हमारे दिलों में थी, लेकिन इस मरतबा तो यकीन जानिए कि हमें ज़्यादा ही इनके साथ मोहब्बत हुई कि जिस वक्त हमारे सामने पोस्ट है जिस पर इन्होंने उस वक्त सफ़ेद झंडा भी लहराया थी और मेरा घर भी बिल्कुल साथ उसके है, तो इतने वो यानी कि हमारी पाक फ़ौज ने खूबसूरत किस्म का फायर किया, मुझे बड़ा खुशी हुई है। नहीं, इससे पहले भी बहुत अच्छी फायरिंग होती रही है, हमेशा मसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान भरपूर और बेहतरीन और मुंह तोड़ जवाब देती रही है। लेकिन इस मरतबा का जो फायर था, यकीन जानिए कि इस मरतबा इन्होंने हमारा दिल भी खुश किया, और इस मरतबा उन्हें पता चला कि किसके साथ जो है ना वो मुकाबला किया। तो इसमें सबसे बढ़कर मैंने सिविलियन का भी एक बड़ा खूबसूरत जज्बा देखा। जी अच्छा, 6 और 7 मई की शब तो जब बुज़दिल भारत ने रात के अंधेरे में हमला किया, पाक फ़ौज के जवानों ने उनकी चेक पोस्टें तबाह कर दी, उनके बंकर्स तबाह कर दिए, ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह हुआ और उनको मजबूरन वाइट फ्लैग लहराना पड़ा, शिकस्त तस्लीम करना पड़ी, बदतरीन शिकस्त से 2 चार हुए। लेकिन जो मामला इससे आगे बढ़ा,
کچھ مزید کچھ آگے دن بھی یہاں پہ فائرنگ کا شیلنگ کا سلسلہ جاری رہا. تو آپ سمیت علاقے کے اندر کوئی خوف و ہراس تھا کہ اس رات تو ان کی پوسٹیں تباہ ہو گئی, وائٹ فلیگ لہرا دی, دشمن دوبارہ حملہ کر سکتا ہے, بالخصوص اس وقت جب 3 سویلین شہید ہو چکے تھے, 8 زخمی تھے. تو آپ سمیت مقامی افراد اسی علاقے میں موجود رہے یا آپ لوگ یہاں سے مائیگریٹ کر گئے تھے کہ یہاں سے نکلے, یہاں تو خطرہ ہے؟ جی سر, وہ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں اس مرتبہ بڑا جنون تھا, بڑا جذبہ تھا. کوئی وہ بالکل چھوٹے چھوٹے بچے تھے, ان کو کہیں تھوڑا سا نیچے سے مطلب محفوظ مقامات تک بچے گئے, کیونکہ وہ بچے جو ہے نا وہ رو رہے تھے. باقی جو جوان لوگ تھے اور جو ہمارے بزرگ تھے وہ مکمل طور پر ان جگہوں پہ ڈٹے رہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ ایک میں بات بڑی افسوس سے کہوں گا کہ ہماری مسلح افواج پاکستان ہمیشہ انڈین پوسٹوں کو نشانہ بناتی ہے, لیکن وہ بزدل دشمن ہمیشہ سول آبادی کو, لوگوں کے ڈائریکٹلی, اگر آپ میرے ساتھ اس ویلیج کا جو ہے نا وہ آپ وزٹ کرنا چاہیں, کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ انہوں نے شیلنگ نہ کی ہو, لوگوں کے گھروں کے اوپر گولے مارے. لیکن ہماری چونکہ پاک فوج اس طرف رہنے والی, یہ جو سامنے آپ کو آبادی نظر ہے یہ بھی مسلمان ہے. ہماری مسلح افواج پاکستان جو ہے ہمیشہ صرف پوسٹ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ کہیں سول آبادی کو وہاں پہ نقصان نہ ہو, کیونکہ وہ ہمارے مقبوضہ کشمیر کے اندر رہنے والے مسلمان بھائی ہیں اور ہم انہی کی آزادی کی یہ جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. لیکن ان کو یہ انڈین فوج کی طرف سے یہ کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ گولہ آرمی کی پوسٹ پہ لگ رہا ہے یا سیولین آبادی پہ لگ رہا ہے. یہاں پہ اگر آپ کو کسی یہ قریب ترین کسی گھر کا بھی آپ وزٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی گھر بھی انڈین شیلنگ سے محفوظ نہیں رہا. ان لوگوں کے دروازے, گھر, مکان, مال مویشی سب کچھ. صرف اللہ کا یہ کرم ہوا کہ ہمارے یہاں پہ زیادہ لوگ سیولین کی میں بات کروں گا کہ 3 لوگ شہید ہوئے, 8 لوگ زخمی ہوئے. شہید ہو جانے کے باوجود, زخمی ہو جانے کے باوجود, مکانات, مال و مویشی کے ختم ہو جانے کے باوجود لوگوں کے زبان پہ ایک ہی نعرہ تھا کہ مسلح افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اس مرتبہ کا جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک بڑے خوبصورت پیرائے میں, ایک خوبصورت انداز میں یہ بات کی تھی کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد, تو ہر آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اور انشاءاللہ یہ بارڈر لائن کے لوگوں کے حوصلے کبھی پست نہیں ہوئے اور نہ اس کے بعد ہوں گے انشاءاللہ. 6-7 مئی کی رات کو بزدل دشمن نے اچانک حملہ کیا. آپ کی اس وقت کیا صورتحال تھی, کیا جذبہ تھا اور کیا امیدیں اور دعائیں تھیں؟ ہمارے پہلے دن انہوں نے جو بلا سٹائل فائر کیا ہے, پہل انہوں نے کی ہے. ہمارا 3 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے اور 8 زخمی. اس وقت ہمارا جذبہ یہی تھا کہ ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ مل کر, اور کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, اور منہ توڑ جواب دیا ہے دشمن کو جو ساری عمر کے لیے, بلکہ ہاتھوں لوگوں کے زخمی ہونے کے باوجود شیلنگ, گولہ باری بے تحاشا ہو رہی تھی. آپ لوگ ڈرے نہیں, گھبرائے نہیں؟ ہم ڈرے نہیں ہیں. ہم نے, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت یہ کہتے تھے کہ ہم کہتے ہیں دروازے بند کرو شیلنگ ہو رہی ہے, لیکن بچوں نے یہ کہا کہ ہم شہید ہونے کے لیے تیار ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہے نعرہ تکبیر, پاک فوج زندہ باد, پاکستان زندہ باد. یہاں کے جو سیکٹر ہے, یہاں کے سیکٹر کمانڈر ہیں جو, اور اس سیکٹر کمانڈر نے ہمارے ساتھ مل کر اور ہم ہی ان کے ساتھ مل کر, ہمارا یہ جذبات ہے ہم مودی کو وہ جواب دیں گے جو ساری عمر کے لیے, یہ بھی ساری عمر کے لیے, آئندہ بھی ساری عمر کے لیے اس کو دبا کر چھوڑیں گے, اس کے دند کھٹے کریں گے. ہمارے سول لوگ, ریٹائرڈ فوجی جو بھی ہیں, ہم سب لوگ تیار ہیں. ابھی اگر اس نے میلی آنکھ سے دیکھا اس کی دوسری آنکھ بھی نکالیں گے اور ایک ٹانگ بھی کاٹیں گے تو معذور ہو کر مرے گا. چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا, اقوام عالم نے دیکھا کہ کس طریقے کے ساتھ افواج پاکستان نے قوم کی بھرپور سپورٹ کے ساتھ مودی کو بدترین عبرتناک شکست سے دوچار کیا. اور آج آپ نے یہاں پر سب کے جذبات دیکھے. ایک بچہ موجود ہے یہاں پر, اس سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ احسن. آپ کس پڑھتے ہو اسکول میں؟ گورنمنٹ پاس. اچھا, جس رات یہاں پہ حملہ ہوا تھا آپ ادھر تھے, آپ نے گولیوں کی آواز سنی تھی, بمباری ہو رہی تھی, آپ نے سنا تھا؟ جی. آپ ڈرے تھے یہ سب کچھ سننے کے بعد؟ نہیں. کیوں نہیں ڈرے تھے؟ بچے تو ڈر جاتے ہیں, رونے لگ جاتے ہیں, آپ نہیں روئے؟ نہیں. آپ کا کیا جذبہ تھا؟ ہمارا جذبہ ہے کہ ہم پاک فوج کے ساتھ لڑیں گے. آپ کو لڑائی سے ڈر نہیں لگتا؟ نہیں. بھارت کو جواب دو گے؟ جی. جس رات حملہ ہوا تھا اس رات آپ لوگ کیا نعرے لگا رہے تھے؟ پاک فوج زندہ باد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, پاک فوج زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, مسلح افواج پاکستان زندہ باد, مسلح افواج پاکستان زندہ باد. 6 اور 7 مئی کی شب جب بزدل دشمن نے
اس علاقے کے اندر بھی شدید گولہ باری کی، بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک ہی گھر کے اندر 3 خواتین شہید ہو گئیں، کچھ خواتین زخمی بھی ہوئیں، اور اس کے بعد پاک فوج کے جوانوں نے جس طریقے کے ساتھ مؤثر انداز میں دشمن کے پوسٹوں پر جوابی حملہ کیا، اگرچہ کہ ان کی پوسٹیں تباہ ہو گئیں، اور اسی علاقے میں جہاں پر ہم موجود ہیں پھر اس کے قریب جو پوسٹیں تھیں دشمن کی جہاں سے اس علاقے کے اوپر گولہ باری کی گئی، جن پوسٹوں سے گولہ باری کی گئی تھی، جن پوسٹوں سے فائرنگ کی گئی تھی، پھر ان کو تباہ کیا گیا، اور پھر دشمن نے شکست تسلیم کرتے ہوئے وہاں پر وائٹ فلیگ لہرا دیے تھے۔ تو یہاں پر ہم موجود ہیں اس فیملی کے اہل خانہ کے ہمراہ جن کی خواتین شہید ہوئیں، اور بات کریں گے ان سے کہ اس شب کیا سچویشن تھی، کیسے ان کی فیملی کو نشانہ بنایا گیا، اور کون کون دشمن کے اس حملے میں شہید ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں ظفر اقبال کیانی یہاں سے ڈسٹرکٹ کونسلر ہوں یو سی چفاٹ سے، اور جب 6 اور 7 مئی کی درمیان رات کو انڈیا نے بلا اشتعال فائرنگ شروع کی تو اس کے نتیجے میں وہ بخلاہٹ کا شب شکار ہوا، تو اس نے نہاتے شہریوں پر ایسا سول آبادی پر گولہ باری برسائی، اور اس کے نتیجے میں یہاں ایک ہمارے گھر میں ہمارے عزیز کے گھر گولہ باری سے 3 عورتیں شہید ہوئی، ایک بوڑھی اماں تھی، اور ایک ان کی بہو، اور ایک ان کی پوتی، اور ایک پوتی ان کی زخمی ہوئی جو اس وقت بھی زیر علاج ہیں، اور اسی کے ساتھ میری یو سی میں 2 عورتیں اور زخمی ہوئی اور ایک مرد زخمی ہوا۔ اس طرح میری اس یو سی سے اس بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں 3 عورتیں شہید ہوئی اور 2 عورتیں زخمی اور ایک مرد زخمی ہوا۔ تو وہ فائرنگ چونکہ وہ بلا اشتعال کر رہے تھے، اس کے جواب میں ہماری پاک فوج نے ان کو جوابی کارروائی کی، اور جہاں سے وہ گولہ باری کر رہے تھے وہ پوسٹیں ہمارے پاک فوج کے جوانوں نے تباہ کی، اور بالآخر انہوں نے وہاں سفید جھنڈا لہرایا، اور اس کے بعد ہمارے یہ جو لوگ ہیں یہاں کے، ان کا جذبہ جو اس طرح تھا، چونکہ یہ بلا اشتعال فائرنگ تھی، اور آئے روز بھارت جو بہانے بنا کے کبھی نہ کبھی پاکستان کو مرغوب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں اس وقت سویلین آبادی کا جوش اس قدر ہے کہ وہ اپنی فوج کے شانہ بشانہ لڑنے پر تیار ہیں، اور بالکل انہوں نے اپنے آپ فوج سے یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اسی جذبے کے تحت فوج نے جو جوابی کارروائی کی، اس کے نتیجے میں ان کی توپیں بھی خاموش ہوئیں اور ان کی پوسٹیں بھی تباہ ہوئیں۔ آپ کے فیملی میں، آپ کے اس علاقے کے اندر جب یہ شہادتیں ہوئیں اور جس قدر دشمن نے شدید شیلنگ کی، فائرنگ کی، تو آپ سب لوگوں میں جذبہ کیا تھا؟ عمومی طور کے اوپر جب ایسی شہادتیں ہوں اور لوگ زخمی ہو رہے ہوں، کوئی پینک کریٹ ہو جاتا ہے، کچھ ڈر خوف پیدا ہوتا ہے، یہاں پہ لوگوں میں کیا کیفیت تھی اور کس طریقے کے ساتھ آپ دشمن کو جواب دینے کے لیے اس لمحے بھی تیار تھے؟ ہمارا جذبہ آج بھی وہی ہے، پاک فوج کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں، جہاں بھی ہماری ضرورت پڑی پاک فوج کو ہم اپنی جان کے نذرانے کے لیے بھی پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اس لمحے جب یہاں پر حملہ ہو رہا تھا، گولہ باری ہو رہی تھی، شیلنگ ہو رہی تھی، فائرنگ ہو رہی تھی، لوگوں میں کوئی خوف و ہراس تھا؟ ہمارے اندر کوئی خوف نہیں تھا، ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں شانہ بشانہ، اگر وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں انڈیا والے تو ہم ان کے ساتھ کریں گے، جنگ کریں گے۔ ناظرین، بھارتی فوج کی گولہ باری کے نتیجے میں ایک ہی گاؤں میں 3 خواتین شہید ہوئیں۔ ہمارے ساتھ وہ نوجوان موجود ہیں، واجد فیض کیانی، جن کی والدہ، جن کی بیوی اور بیٹی بھارتی گولہ باری کے نتیجے میں موقع پر شہید ہوئیں، اور ان کی فیملی کے کچھ خواتین زخمی بھی ہوئیں۔ ان سے بات کریں گے، اور یقینی طور کے اوپر یہ تینوں خواتین شہادت کے رتبے پر فائز ہوئیں، لیکن اس وقت کیا سچویشن تھی اور فیملی نے کیسے اس صورتحال سے یہ فیملی نبردست ہوئی، کیسے انہوں نے سارے صورتحال کو فیس کیا، اور اس کے باوجود ان کا جذبہ کیا رہا، تو بات کرتے ہیں واجد فیض کیانی سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میرا نام واجد فیض کیانی ہے، اور اس طرح گولہ باری ہوئی ہے صبح تقریباً 5:30 سے اور 6 بجے، 5:45 کا اس کے درمیان میں، اور میری والدہ تھی اور میری وائف ہے اور میری بیٹی تھی، اور وہ کچن کے اندر ہی تھی اور گولہ لگا اور شہید ہو گئے، اور اس کے بعد میرے مثلا شہادتیں اٹھائی ہیں اور اندر گھر میں مثلا اندر کچن کے اپنا کمرے میں رکھی ہیں، اور اس کے بعد گولہ باری چلتی رہی ہے۔ اور یہ ایک بڑی دکھ کی گھڑی تھی یقینی طور کے اوپر، لیکن جب یہ سب کچھ ہوا،
पाक फ़ौज के जवानों ने उन्हीं पोस्टों के ऊपर जवाबी हमला किया, दुश्मन के पोस्टों को तबाह किया और वहाँ पर उन्होंने वाइट फ्लैग लहराकर अपनी शिकस्त तस्लीम की। लेकिन आपकी फ़ैमिली में, आपके इलाके के अंदर उन लोगों को क्या जज्बा था जब 3 शहादतें हो चुकी थी, कुछ ख़वातीन ज़ख्मी हुई थी? लोगों में क्या जज्बा था? कोई डर खौफ था या लोगों में जज्बा था कि नहीं हम पाक फ़ौज की शाना बशाना दुश्मन से लड़ेंगे? जज्बा था हमें पाक फ़ौज के उनके साथ हम लड़ें, और जज्बा था हमें जब शहादतें हो गई और जो वो तो अल्लाह की मर्ज़ी थी, और जो हमारा तो जज्बा था कि हम पाक फ़ौज के साथ लड़ें और लड़ते रहें, फायर चलता रहे। और उसके बाद तकरीबन 9-10 बजे के बाद 12 बजे फायर सीज़ हुआ और उसके बाद हम जनाजे दफनाए। 6 और 7 मई की सुबह बुज़दिल दुश्मन भारत ने यहाँ पर सिविलियन आबादी को भारी गोलाबारी का निशाना बनाया, यहाँ पर फायरिंग की और मासूम शहरी शहीद हुए। इस इलाके के अंदर बिलखसूस जिस घर में, जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ, इस घर की 3 ख़वातीन शहीद हुई, कुछ ख़वातीन ज़ख्मी भी हुई। और ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर जो आके हमने इस घर के फैमिली के कुछ लोगों से बातचीत की। यहाँ पर एक किचन मौजूद था, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कश्मीर में चूँकि पहाड़ी इलाका है, पत्थरों से ही यहाँ पर तमीरात की जाती हैं। यहाँ पर किचन मौजूद था और उस किचन में 3 ख़वातीन थी, जिसमें एक इस घर की जो बुज़ुर्ग सरबराह थी, उनकी बहू थी और उनकी पोती थी, वो इस किचन में मौजूद थी। यहाँ पर किचन मौजूद था और यहाँ पर जालिम और बुज़दिल भारतीय फ़ौज ने यहाँ पर गोला फायर किया। और आप देख सकते हैं कि इस दरख्त के ऊपर, इस किचन की छत की जो उस दरख्त के ऊपर जाके लगी और उसके साथ कुछ इस किचन की जो बाकी उसकी छत की चीज़ें थी उस तरफ पड़ी हुई हैं। और अब यहाँ पर उस किचन का तो निशान मिट चुका है, लेकिन यहीं पर ये तीनों ख़वातीन शहीद हुई। सर, आपके हम घर मौजूद हैं, यहाँ पे उस 7 मई के सुबह आपकी वालदा, आपकी अहलिया, आपकी बेटी इस किचन में मौजूद थी जब दुश्मन के आए, दुश्मन फ़ौज के गोला गिरने से यहाँ पर वो उन्होंने जाम शहादत नोश किया। क्या सूरत हाल थी उस वक्त और कैसे आपकी फ़ैमिली ने सारे दुख को, इस कर्ब को बर्दाश्त किया? बस हम ये इंडियन आर्मी ने जब फायर किया तो हमारी पाकिस्तान आर्मी ने भी जवाबी कार्रवाई की, तो इंडियन ने उधर सफ़ेद झंडे चढ़ाए और अंधाधुंध फायर किया उन्होंने। लेकिन मेरी जो वालदा थी, इस किचन में वालदा थी और भाभी थी और मेरी भतीजी थी और एक भतीजी जो ज़ख्मी हो गई है, वो इधर दरवाज़े में खड़ी थी, तो वो नाश्ता बनाने के लिए गई थी। तो जब गोला लगा तो बिल्कुल ये कोई शय इधर नज़र नहीं आई है, तो मेरी वालदा जो है शहीद हो गई थी। लेकिन फिर भी हमारे जो थे, वो जो अल्लाह को मंजूर था वो हो गया था। फिर भी हमारे हौसले, जो जज्बे थे, अपनी आर्मी के साथ थे और फिर भी इंशाल्लाह अपनी आर्मी के साथ निशाना बशाना खड़े हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जंग होनी चाहिए और अपने जम्मू कश्मीर के जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है वो आज़ाद हों। और आज भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जंग होनी चाहिए, ताकि मोदी को जो सबक हासिल हो कि इंशाल्लाह हम अपनी आर्मी के साथ हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुजुर्गो, तुसी की कहना चाहोगे? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਖਵਾਤੀਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? बस के पैगाम देता जी, बस सवाल ना हमारा हो गई हैं। मैं उधर साहब वो पार्ले मकान में था, जैसे इधर गोला लगा इस वक्त, मैं उधर से दो भागता आ गया इधर। ये देखा था उनकी बस कोई इधर पड़ी थी, कोई उधर मिट्टी में, कोई उधर बस टोटे टोटे हुए थे, बस मार कर उठा कर उधर छोड़े अंदर। बस बाद में लोग हमारे बरादरी के पहुँच गए, उन्होंने फिर उधर दफना दिए। ए राय हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, वतन की फ़ज़ाएँ तुम्हें सलाम कहती हैं। नाज़रीन, मार्का हक और ऑपरेशन बनियान मरसूस में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को जिस बदतरीन शिकस्त से दोचार किया, पूरी दुनिया उसकी मोतरिफ़ है। लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तानी कौम की हमायत से वतन अज़ीज़ के 1 इंच की दिफा की, जो एक नई तारीख़ रकम की है, दुनिया उसकी भी मोतरिफ़ है। और ये भारतीय हुकूमत नरेंद्र मोदी के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि भारत ने आइंदा भी कभी इस पाक सरज़मीन की तरफ मैली आंख से देखा तो इस वतन के जवान, इस वतन के शहरी अपने वतन अज़ीज़ के दिफा के लिए, 1-1 इंच की दिफा के लिए हर लम्हा तैयार हैं। और भारत को आइंदा भी इससे कहीं ज़्यादा भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ेगा।
پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں جو بھارت نے پاکستان پر حملے کی غلطی کی اس کو پچھتاوا ہے. مودی کے لیے گولڈن چانس ہے کہ پاکستان کے ساتھ کشمیر سمیت تمام معاملات جو ہیں جو تصفیہ طلب معاملات ہیں وہ مذاکرات کے ذریعے سے حل کرے. بصورت دیگر بھارت کو اس سے کہیں زیادہ بھاری قیمت چکانا پڑے گی. لائن آف کنٹرول سے مجھے دیجیے اجازت. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. پاک فوج زندہ باد.